منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور مرحب جب میرے پیر کے مقابلے میں آیا نا، جب مرحب آیا میرے مولا نے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ مرحب والے کہنے لگے مرحب اٹھو وار کرو، مرحب اٹھو وار کرو۔ علی کے بیٹے نے قلم اٹھایا، لکھ دیا ہاتھ اٹھائیے گا اگر علی والا۔ علی کا نوکر ہاتھ اٹھا کر اس مصرے کا استقبال کرے گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ شاہ صاحب آپ پہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا۔ اور جب کبھی ماہ رجب صحنے حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحنے حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا، مسکراتے ہوئے کعبے کو، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے۔ شاہ جی بہت بڑا مصرع علی بھائی اور دیگر میرے جو ایوان کے معتبر ہیں لوگ، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور کسی کو بھی پرکھنا ہو، کسی کو بھی پرکھنا ہو تو یا علی کہو، ارے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، ارے یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاش سے کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، جس کا ہر نقش سلامت ہے وہ علی، جو صدق مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، اور جس نے گداگروں کو تبنگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تبنگر بنا دیا، ارے بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے، یہی عقیدہ ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں۔ اس باغ نبوت کی کلی سیدہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی سیدہ زہرا، حسنین ہیں تو پھول تو گلاب علی ہیں، اور ہر ایک یزیدی سے ہاشمی کہو کھل کر، اس مصرع پہ ہاتھ ضرور اٹھائیے گا، ہر ایک یزیدی سے ہاشمی کہو کھل کر، ہر ایک یزیدی سے ہاشمی کہو کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے،
میرا ایمان علی ہے، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. جو سمجھتا ہے کہ رب کے گھر میں بیٹھ کر میں ہاتھ نہ بھی اٹھاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ فراز دار سے، دار پر بھی علی کی صدا آئی ہے. اب آپ نے یہاں ڈوگا شریف میں بیٹھ کر شاہ جی آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر منظر دیکھیے گا، کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. فیضان بھائی، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ آئی زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا. یہ بالخصوص چودھری مسیب صاحب آپ کے لیے، آپ کی والدہ ماجدہ کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ آئی زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ آئی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے درد نوکر زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے درد نوکر زہرا. اور خدا نو راضی کرن دی خاطر، خدا نو راضی کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا. خدا نو راضی کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا. اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض لا علاج زہرا. وہ مریض لا علاج زہرا. انہی اشعار کے سائے میں آقا کے عظیم ثنا خاں، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خاں کسی تعارف اور حوالے کے محتاج نہیں. رب تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا. آپ کے اسی شہر کا فخر، شہر گجرات کا خوبصورت نام میری مراد علی رضا نوری آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں. ایک دفعہ بلند ہاتھ کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھرایا گلی گلی. رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھرایا گلی گلی. آقا تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی. علی رضا نوری بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری خوش بختی کہ سرزمین ڈوگا شریف میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے بھائی چودھری مسیب صاحب آپ چونکہ میرے شہر کے ہیں، اور الحمدللہ اس بات کا بڑا فخر ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی. اکثر مجھے جب راول پنڈی کے لیے حکم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ویر جی تسی میرے شہر دے ہو تے تھوڑا علیحدہ جی محبت ہے. اور الحمدللہ میں یہ لائیو چل رہے ہیں، آپ سے بھی میری وہی محبت ہے جو آپ الحمدللہ آپ کو میرے سے ہے. حضور فخر و سادات آل نبی اولاد علی پیر سی صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ بدر اسلام بدر صاحب، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دربار گوہربار کی. اور حافظ ولی صاحب بھی ماشاءاللہ چند دن قبل مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی حاضری کے بعد آئے. اور جتنے بھی اس محفل کے مہمانان گرامی ہیں، بالخصوص چودھری احسان لادھیا صاحب، مفتی محمد وسیم کیلانی صاحب راول پنڈی سے، چودھری شاہد لادھیا صاحب بسوال برادری، اور لاہور حجویری کلکس، اے آر سیالکوٹ، درویش کلکس لاہور سے ماشاءاللہ حافظ ولی صاحب ویسے، اور راول پنڈی لاہور سیالکوٹ، جہاں جہاں سے جو بھائی آیا، اللہ پاک سب کی محبت کو قبول فرمائے. یاسر بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے اکرام بھائی، اللہ پاک سب کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک باری رل کے سرکار دی بارگاہ چ درود و سلام نال ورانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
ماشاءاللہ ہمارے گجرات کا فخر خق پروڈکشن، اللہ پاک آپ کی رزق مال جان میں برکت فرمائے۔ ہاں قسمت نو جگا دینے، اچھی سبحان اللہ، قسمت نو جگا دینے، ایک باری نہیں ہر سال پورے سال وچ جیڑے میرے آقا دا، جیڑے میرے آقا دا میلاد مناؤندے نے، جیڑے میرے آقا دا، جیڑے میرے آقا دا میلاد مناؤندے نے، دی قطار آئی، اونٹھا دی قطار آئی، اونٹھا دی قطار آئی، رب دا حبیب آیا، ہر پاس بہار آئی، رب دا حبیب آیا، رب دا حبیب آیا، ہر پاس بہار آئی، رب دا حبیب آیا جی، رب دا حبیب آیا، ہر پاس بہار آئی، باغاں وچ پھل کوئی نہیں، حلیمہ تے حلیمہ او دی ڈاچی دا مل کوئی نہیں، حلیمہ تے حلیمہ او دی ڈاچی دا مل کوئی نہیں۔ جدو سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دی بارگاہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیاں تے سرکار دے چہرے دی زیارت کیتی، ڈوگے والے ایک بار ہاتھ چوکے سبحان اللہ۔ اے پنڈی تو میرے بھائی جتنے آئے نے انہوں نے پتا چلے وہ گجرات ڈوگا شریف والے دا ذوق کی ویندا ہے، ایک بار اچھی تھی سبحان اللہ۔ ہاں جب زیارت کی سرکار کی تو حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بدر بھائی، کڈا سونا لگے مینوں، بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ، بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ، جے تو آکھے ملے جاواں نال آمینہ، بڑا سونا لگے مینوں، بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ، بڑا سونا لگے مینوں، بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ، جے تو آکھے ملے جاواں لال آمینہ، بڑا سونا لگے مینوں، بڑا سونا لگے مینوں۔ تے ساریاں مدیاں نالوں بعد وچ آئیاں، بڑی کمزور ڈاچی جڑی میں لے آئیاں، بڑی کمزور ڈاچی جڑی میں لے آئیاں، او میری ڈاچی دے بدل، میری ڈاچی دے بدل جائے چال آمینہ، میری ڈاچی دے بدل جائے چال آمینہ، جے تو آکھے ملے جاواں نال آمینہ، بڑا سونا مینوں لگے، بڑا سونا مینوں لگے۔ اور حضور شاہ جی قبلہ ماواں دی سکھ ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے تے شہر حضور سیدہ پاک دی سکھ دس رہے نے،
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ واہ واہ वाह 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 सुभान ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਿਤਵਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਿਤਵਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਆਮਿਨਾ ਨਿਤਵਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਆਮਿਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮਿਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮਿਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਖੂਬਾ ਤੂੰ ਜਾਨੇ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਖੂਬਾ ਤੂੰ ਜਾਨੇ ਜਾਨਾ ہے چہرہ الکتاب تیرا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شانا کھا جس شان تو شانا اس کو تھوڑا سادہ کریں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانے کالی ظلف تے اکھ مستانے مخمور اکھے ہے نمدوریا مخمور اکھے ہے نمدوریا اید حسن دا پر تو شمس و قمر اید مت والے وہ بکر و عمر یہاں رکھ سے لاج نہد اردر اے وہ صورت شاءاللہ پیش نظر رب وقت نظر تے روز حشر پچ قبر تے پل تھی ہو سے گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں वाह 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 सुभान حضور پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دو ابرو वाह वाह دو ابرو در بڑا ہو वाह वाह سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور یاسر بھائی حافظ صاحب ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے वाह वाह اور جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے مبارک سے پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کر دیں انہیں کہتے ہیں جناب صدیق اکبر اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بشمول مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے یہ سرکار کی محبت جناب صدیق اکبر سے صحابہ کرام کی حضرت علی پاک کی محبت سنیے آپ کو سبحان اللہ سرور دیکھ مسلح پہ خدا جانتا ہے سرور دیکھ کے مسلح پہ خدا جانتا ہے کیا
مرتضی پیچھے مرتضی پیچھے ہو صدیق کھڑا سجدہ ہے مرتضی پیچھے سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے مرتضی پیچھے مرتضی پیچھے ہو صدیق کھڑا سجدہ ہے مرتضی پیچھے مرتضی پیچھے مرتضی پیچھے ہو صدیق کھڑا سجدہ ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حر تشریف لائے تو حضرت حر کا آنا اور شعر کا اس بات کو اپنے قلم سے ادا کرنا ذرا سبحان اللہ۔ کان میں حر کان میں کان میں او کان میں کان میں کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کان میں ہوئی کہ مقدر نے یہ سرگوشی کی ہو نگینا ذرا نفیس جملہ ہے محبت کے ساتھ ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے کربلا ہو تو سوال کھڑا سجتا ہے پڑھنا قصیدہ میری حاضری کا آخری کلام او پڑھنا قصیدہ حق دیونے دا او پڑھنا قصیدہ یاسر بھائی ابھی تشریف رکھیے اس گرہ کے بعد ہاں پس مردل فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا شاعر کہتا ہے قبر میں چلے گئے آپس صاحب پس مردل فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے کونے پہ یہی مصرع لکھا نکلا پڑھنا قصیدہ حق دیونے دا ہو پڑھنا قصیدہ سنیو ہاتھ چوک کے ذرا سارے لگا ہو نعرہ علی دا ہو پڑھنا قصیدہ حق دیونے دا ہو پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ علی مولا میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں نظر کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے بدر بھائی علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں پڑھنا قصیدہ اور شعر کہتا ہے قیام بالے دوست پنجابی ذرا پنجابیوں آنکھوں سبحان اللہ قیام بالے ایک خاص بالے او جڑا ہاس بال
لالے او زہرا دلالے. بزرگاں کو دعا لینی ہے. جوان بندہ ہاتھ چک کے ذرا شمیزر بھائی ذرا کیمرہ گھمانا ہے. ان کی زیارت کریں جو ہاتھ چک کے حسین تے صدقے کلمہ پڑھ کے ہاتھ چک کے کہہ رہے ہیں او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سانو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا. اور جو علی پاک کا ہو جاتا ہے اسے مقام کیا ملتا ہے کہ ڈگیاں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہو جگ تو نرالے. ٹکیا ڈرتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالے. او پہ لوگ آکھن او پہ لوگ آکھن مینو کلندر پہ لوگ آکھن مینو کلندر سگہا مگر میں علی دی گلی دا ہو پڑھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. داتا کی نگری لاہور سے ہمارے مہمان اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ رونق کے بزم ہوئے. میں میزبانوں کی جانب سے قبلہ شاہ جی کی جانب سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ حضور آپ آئے ہیں. چودھری مسیب صاحب کی جانب سے اور دیگر میزبانوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. سب حضرات بیٹھ جائیں. بس میں نے مفتی صاحب کو ہی دعوت دینی ہے. محترم جناب علی رضا نوری صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب حضرات بیٹھ جائیں. بس میں نے قبلہ شاہ جی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے مولا حسن پاک کی بارگاہ میں ایک دو شعر پڑھنے ہیں اور پچھلا مہینہ آپ کی شہادت کا تھا لیکن علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 5 ربیع الاول آپ کا یوم شہادت ہے لیکن جب دن ہو کوئی بھی ہو ہم نے تو نبی آقا کی آل کا ذکر کرنا ہے. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شعر بڑا معروف ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس پر ڈاکٹر اشرف علی ہلال نے بڑے مزے کی تضمین کہی ایک مصرے پر. آپ کہتے ہیں کہ تو چراغ نور ہے تو ہے سراپا نور کا تو متاع نور ہے تجھ سے ہے رتبہ نور کا. اللہ اللہ چہرہ انور پہ حالہ نور کا. سورہ النور پڑھتی ہے قصیدہ نور کا. زلف نوری آنکھ نوری حصہ حصہ نور کا. صاحب واللیل تیرا جلوہ جلوہ نور کا. قریہ قریہ نور کا ہے چپا چپا نور کا. پتی پتی نور کی ہے غنچہ غنچہ نور کا. اور تیرے باغ میں ہے ذرہ ذرہ نور کا. تیری اصل پاک میں ہر ایک بندہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ایک اور بھی خوبصورت شعر اس میں ہے کہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. دو شعر سن لیجئے مولا حسن پاک کی بارگاہ میں کہ خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں. خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں. شب سیاہ میں سورج کی کرن کہتے ہیں. فضائے تند میں آشتی کی پھبن کہتے ہیں. امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں. ابن سید جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں. ابن سید جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں. ہم
ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں، ابن سید جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے۔ عالم تمام نقش کفے پاک کی دھول ہے، عالم تمام نقش کفے پاک کی دھول ہے۔ چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے۔ عالم تمام نقش کفے پاک کی دھول ہے، عالم تمام نقش کفے پاک کی دھول ہے۔ چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، اور یہی فرمان صدیق اکبر کا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بیٹا علی المرتضیٰ کا ہے، ہم شکل مصطفیٰ کا ہے، یہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب نعرہ لگا دیں محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے جب بہت کم ذکر ابھی بھی ہوتا ہے مولا حسن پاک کا، تو میں نے شعراء سے بھی کہا کہ یار تم لوگ بھی کچھ جو میرے چاہنے والے تھے جاننے والے، کہ آپ بھی بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں مناقب لکھا کرو، تو الحمدللہ تقریباً اب 100 کے قریب ہونے والی ہے۔ تو کچھ دوستوں کے مشورے کے بعد انشاءاللہ ہم یکجا کر کے چھپوائیں گے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کا محفل سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت علامہ بلال اکبر صاحب خطیب اعظم دولت نگر آپ محفل میں آپ بھی تشریف لائے، دیگر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری مسیب بھائی، حافظ ولید صاحب، محترم جناب عامر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بس میں نے مفتی صاحب کو بلانا ہے، ذرا آپ نے جا کے ایک نعرے کا جواب دینا ہے محبت کے ساتھ، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ جوان دونوں ہاتھ اٹھا کے، جو نبی کے میلاد پہ خوش ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، سدا خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جہان سارا جھوم اٹھا یہ کون آج آ گیا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا، یہ کون آج آ گیا۔ اب ہاتھ اٹھا، جوان ہے تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میں درخواست گزار ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر ایک سنی آپ کے نام سے واقف ہے۔ اہل سنت سے جس کا بھی تعلق ہے، مسلک رکھتا ہے اہل سنت، اس کے لیے یہ نام اجنبی نہیں ہے، اس نام سے ہر کوئی آشنا ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ہمارے مہمان خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکات قدسیہ اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی گل گلشن سیدہ زہرا زینت اولاد مولا مرتضیٰ حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اس پاک محفل میں تشریف فرما، علماء کرام بالخصوص محترم نقیب محفل بدر الاسلام صاحب، اور اس محفل کے میزبان اور ہمارے آہستہ آہستہ پھنسا کر دعوت دینے والے مسیب صاحب، اور آپ سارے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو بندہ اپنی خوشی سے محفل میلاد میں آیا ہے، ذرا تھوڑا سا دائیں ہاتھ کھڑا کریں، مجھے احساس ہو آپ تو ایک تھوڑا سا مہربانی کریں، یہ فاصلے ختم کر دیں، مجھے 6 گروپ نہ لگیں،
سارے لگیں کہ آپ پاک نبی کی محفل میلاد میں آئے ہیں. جو آیا ہے میرے نبی کے لیے اٹھ پڑے اور سامنے آ جائے. بالکل. اچھا میں نعرہ لگواتا ہوں. یہ بدر صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات بالکل یوں بیٹھے تھے جیسے بندے کی فائل نہیں گم ہو جاتی. جس کو آقا کے آنے کی خوشی ہے وہ نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. اچھا میں نا بالکل پینڈو سا بندہ ہوں، بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں. جو آقا کی محفل میں خوش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا وہ گھر جا کے لیٹے، کیونکہ فرشتوں کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا بیٹھا محفل میں ہو اور چہرہ بجھا بجھا ہو. میرا نبی چہرے بجھانے نہیں آیا، بجھے ہوئے چہرے بھی چمکانے آیا. میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. ذہنوں میں سوال پیدا کیے جاتے ہیں، ذہن میں سوال کبھی پیدا ہو بھی جاتا ہے. یار 1400 سال ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمائے، آج تک تم جشن کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑا سادہ سا جواب دوں گا، الجھانے کے لیے نہیں بلکہ پاک نبی کی غلامی کا جذبہ اور پکا کرنے کے لیے. میں آقا کی ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ذرا ایکو کم کر دیں بھائی. میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم او کما قال. فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو. ویسے بد نصیب ہے وہ بندہ جس بات پہ خوش نہ ہو. بھائی نبی ہمارے حصے میں آئے تو بھی سبحان اللہ، اور نبی ہمیں حصے میں قبول فرمائے. چلے میں شارٹ کٹ کر کے مثال دیتا ہوں. کسی کے ابا جی فوت ہو جائے، 4 بھائی جائیداد تقسیم کرنے لگے تو وہ نرم ریٹ والی جگہ بھی نہیں لیتے، غیر آباد جگہ بھی کہتے ہیں میں نہیں لینی، حالانکہ باپ کی جائیداد ہے. میرا جملہ توجہ سے سننا، بری جائیداد کوئی بھی حصے میں نہیں ڈالتا. سلام پڑھو اس نبی پر جس نے ہم جیسوں کو اپنے کھاتے میں قبول فرما لیا. آپ میں سے جن لوگوں کے چہروں پر خوشی شرم جائز ہو وہ مسکرا کے کہہ لیں سبحان اللہ. اب اگر کوئی بندہ پوچھے جناب یہ جشن میلاد کیوں منایا ہوا ہے، اسے میری طرف سے جواب دینا، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. انہیں کہنا بھائی نبی ہمارے حصے میں آیا، ہم نے خوش ہو کے جشن منایا. آپ سارے دیکھیں کون کون سا بندہ ہے جس کے منہ پر جشن والی کیفیت ہے. اچھا ایسے موقع پر خوشی کسی سے ادھاری لے لیا کریں. اپنے نبی کی محفل میں سوجا ہوا منہ نہ ہو بلکہ کھلا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. پھر سنیے نبی ہمارے حصے میں آیا، ہم نے خوش ہو کے جشن منایا، اور مصطفیٰ نے ہم جیسوں کو حصے میں قبول فرمایا. ہم نے خوش ہو کے جشن منایا. اچھا میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں بہت جلدی، اور دیکھتا ہوں آپ کتنا جلدی سننے کے عادی ہیں. میں اور ترجمہ کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں ہو. مسجد میں بیٹھے ہو تمہیں تمہارے کلمے کا واسطہ. جو نبی کے کھاتے میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ، اور جس کے کھاتے میں محمد عربی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اب ذرا میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں چونکہ سر سے پاؤں تک اندر باہر سے چشتی ہوں، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، یہ ساری نسبتیں ہیں میرے محمد کی. بندہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہو، انسان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہو. اور میں آپ کو قرآن مجید سے ابھی بتاتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا و ربک، محبوب آپ کے رب کی قسم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یا اللہ یہ کیا انداز ہے، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. اگر نہیں سمجھ آیا پھر سمجھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں محمد کا رب، محمد کا رب، محمد کا رب. یا اللہ حد ہو گئی، تو سب کا رب ہے. فرمایا تمہیں تمیز سکھا رہا ہوں، میں رب ہو کے محمد کا کہلاتا ہوں، تم نوکر ہو کے محمد کے کہلاؤ. اب اس جملے پر جس کی طبیعت اچھی ہو صرف وہ بولے گا. حد نہیں ہو گئی؟ ایک محمد ہے، رب کا بھی محمد ہے، جگ کا بھی محمد ہے. یا اللہ جو بندہ پریشان بیٹھا ہے نبی کا صدقہ اس کی پریشانیاں دور کر. رب کا بھی محمد ہے، جگ کا بھی محمد ہے. میں خود ذوق لے لیتا ہوں، رب بھی مصطفیٰ کو دیکھے، جگ بھی مصطفیٰ کو دیکھے. میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے جو نہیں بولے گا اپنی بد نصیبی پہ روئے گا. اللہ کی عزت کی قسم، رب کو منوانے کے لیے بھی تصویر محمد کافی ہے، اور ہمیں بخشوانے کے لیے بھی صورت محمد کافی ہے.
رب مانا گیا تو نبی کی صورت کی وجہ سے، اور ہم بچے ہوئے ہیں تو محمد عربی کی صورت کی وجہ سے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو پیار سے سننا ہے، خدا کی عزت کی قسم، رب نے کہا محمد بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تم مجھے مان لینا اور یار کو دیکھ کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جس کا ارادہ ہو نبی کے صدقے بخشے جانے کا وہ ضرور بولے۔ اچھا میں ذرا قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ اچھا بھائی جی یہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے تم بہترین امت ہو۔ اگر آپ کو اچھا لگے کہ ہم بہترین امت ہیں تو بولو۔ اب دوسری مرتبہ سنیے، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ ماشاءاللہ 5 منٹ کے بعد جو نبی کا نوکر ہوا چپ کر کے نہیں بیٹھ سکے گا۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ میں دیکھیے مسیب بھائی سے میری ملاقات ہے، پہلے ہوگی تو میں نہیں پہچانتا، میں ان کی تعریف کروں آپ کہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا، یہ میری تعریف کریں، ممکن ہے ان کو میرا پتہ نہ ہو۔ یا اللہ تو بے نیاز رب ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، اندر کو جانتا ہے، باہر کو جانتا ہے، افعال کو جانتا ہے، اعمال کو جانتا ہے، احوال کو جانتا ہے، کردار کو جانتا ہے، سب کچھ جان کے ہمیں کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اچھا آپ چونکہ بہت زیادہ متقی لگ رہے ہیں مجھے، اس لیے ٹینشن میں ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے نیک ہیں۔ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، آپ کیا ہیں آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم میں تو ایسے بھی ہیں جو 5 وقت کی نمازیں بھی پوری پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، ہم میں تو ایسے بھی ہیں جو فیشن کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں تو ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم میں تو ایسے بھی ہیں جو رشوت لینے دینے کو روٹین کی کاروائی سمجھتے ہیں، کوئی سود کھانے والے بھی ہیں۔ یا اللہ گندے مندے سارے ہم میں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ فرمایا مولوی عقل کر، میں تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا، میں نسبت یار دیکھ رہا ہوں۔ جو نبی کی نسبت سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا اور اونچی آواز سے بولے گا میں تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا، نسبت یار دیکھ رہا ہوں۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، نسبت یار نے ہمیں خیر امم بنا دیا، ہم نے خوش ہو کے جشن منا لیا۔ ادھر کوئی میں ابھی کسی بندے کی یہاں تعریف کروں، باہر گاڑی میں بیٹھنے لگوں، میں کہوں نہیں جی نہیں وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں، لوگ کہیں کہ مولوی تو آپ ٹھیک نہیں، ابھی تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ کے آیا ہے وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اب تو کہہ رہا ہے وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ذرا آپس میں باتیں کر لیں، چونکہ آپ نے کشمیر کا فیصلہ ابھی کرنا ہے۔ بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی محفل میں آپس میں گڑبڑ شروع کر دیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، جو بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو رب آج کہہ رہا ہے یہ اچھے ہیں، حشر میں انہی کو کہے گا ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، جو گنگے ہیں وہ نہ بولیں۔ اچھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو نبی کی عظمت پہ بولے قیامت والے دن نبی اس کے حق میں بولے۔ چلیں دیکھتا ہوں پھر کون کون بولا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے نا بھائی۔ بھائی جن کو آج اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھے ہیں، انہی کو کہے گا قیامت کے دن اچھے نہیں ہیں؟ وہ تو رب ہے۔ ممکن ہے کوئی مولوی صاحب کو علم کا حیضہ ہو اور وہ کہے جی اس دن تو اللہ اعمال دیکھے گا۔ میں نے کہا مولانا زبان کو لگام دو، اعمال وہ اب بھی دیکھ رہا ہے، اعمال اس وقت بھی دیکھے گا۔ اور ہماری اچھائی کا فیصلہ ہمارے اعمال پہ نہیں، نسبت یار پہ ہے۔ اور اس میلاد کی محفل میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اچھے بن کے جینا چاہتے ہو، اچھے بن کے مرنا چاہتے ہو، اچھے بن کے اٹھنا چاہتے ہو، محمد عربی کے ہو کے جینا، محمد کے ہو کے مرنا، محمد کے ہو کے اٹھنا۔ اللہ تمہاری اوقات نہیں دیکھے گا، محمد کی ذات دیکھے گا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا تھا آپ سارے بولیں گے، حضور نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں، امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں۔ مجھے اس پورے ایریے کا پتہ ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں، کسی کے کھاتے میں 5 کروڑ ہو تو بڑے نخرے دکھاتا ہے، اللہ کے بندوں کھاتے میں نبی آئے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولیں۔ آج میلاد اسی لیے منایا جا رہا ہے
کہ ہمارے کھاتے میں نبیوں کا سردار آیا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ صرف 3 مرتبہ یہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، اس کے بعد جو میں جملہ کہوں گا اگر طبیعت نہ کرے میں تقریر ہی چھوڑ دوں گا۔ نبی ہمارے کھاتے میں، آقا ہمارے کھاتے میں، آقا ہمارے کھاتے میں۔ اب سنیے، کہنا کہ چاہتا ہوں، لوگوں کو بتا دو جس کے کھاتے میں محمد ہو اس کا کھاتا کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کے کھاتے میں پاک محمد ہو اس کا کھاتا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، نبی ہمارے کھاتے میں، کوئی ہمیں کنگلا نہ سمجھے، ہم نبی کے کھاتے میں کوئی ہمیں لاوارث نہ سمجھے۔ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاک نبی ہمارے حصے میں آیا، اس نے کرم فرما کے ہمیں کھاتے میں قبول فرمایا، ہم نے خوش ہو کے ماہی کا جشن منایا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جو جس کے کھاتے میں ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے کھاتے کا خیال رکھتا ہے۔ میں اپنے مکان کا خیال رکھوں گا، کسی اور کا تو نہیں رکھتا۔ اگر میری 5 مرلے زمین بھی ہو میں اس 5 مرلے کا خیال رکھوں گا، پھر کسی اور کا نہیں رکھوں گا، چاہے کسی کے مربع بھی ہوں۔ ہم سب ہیں حضور کے کھاتے میں۔ پتہ ہے مدینے والا ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے؟ پہلا جملہ بتاؤں، آتے ہی کہا یا اللہ شکلیں نہ بدلیں۔ پچھلی امتیں جرم کرتی تھی، چہرے بگڑ جاتے تھے، شکلیں بدل جاتی تھی، مولا یہ جرم کریں گے لیکن شکلیں نہ بدلیں۔ فرمایا محبوب میں ان کے اعمال نہیں دیکھوں گا، میں نسبت یار دیکھوں گا۔ ارے سن لو میرا یہ جملہ، نبی کی نسبت نے چہرے بگڑنے سے بچا لیے، ہم نے خوش ہو کے محمد کا جشن منا لیا۔ اچھا دیکھیے پھر کھاتے کا میرے آقا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں گھنٹے کی تقریر بھی آدھے گھنٹے میں کرنے لگا ہوں، آپ رفتار ہی دیکھ لیں۔ یہ موٹر وے کا دور ہے، ٹوٹی سڑکوں کا نہیں ہے۔ پھر سنیے، یہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب سٹارٹ ہوتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں مروں قبر میں آقا آئیں، آپ مریں قبر میں آقا آئیں۔ یا اللہ جو بولے اس کی قبر میں تو آقا ضرور ہیں۔ مرے میرے جیسا غریب آدمی قبر میں آپ تشریف لے آئیں، مرے آپ میں سے کوئی نبی پاک کا نوکر قبر میں آپ تشریف لے آئیں۔ آقا ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، آپ کو رب عرش پہ بلائے، جبرائیل بھیجے، براق بھیجے، فرشتوں کی بارات بھیجے اور پھر بلائے، اور آپ غریب کی خبر میں یوں ہی چلے آئے۔ آقا بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں، پیش کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، میری زندگی میں کرم فرماتے، نوکری کے نخرے کرتا۔ آج تو میں نیا نیا مسافر ہوں، پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمانا ہے؟ چپ کر، میں کچھ لینے نہیں آیا، تو تھا میرے کھاتے میں تیری قبر میں چلا آیا تاکہ فرشتے تجھے نہ دیکھیں مجھے دیکھیں۔ آپ کا اپنا مقدر ہے، میں تو یہ بات کہہ دیتا ہوں، اگر قبر میں آقا آئیں مرنے کا مزہ نہ آ جائے، جن کو احساس ہو وہ بولیں، اگر قبر میں آقا آئیں مرنے کا مزہ نہ آ جائے، لوگوں ڈراتے ہو قبر میں کیڑے ہوں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، میں نے کہا سانپ بچھو غدار کی قبر میں ہوں گے اور نوکر کی قبر میں محمد کے جوڑے ہوں گے۔ دیکھیے ہم پہنچے پل صراط پر، میرے نبی آ گئے۔ پل صراط بھی بتا دوں، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے۔ آسان رستہ ہے نا، 30,000 سال کا سفر ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے۔ میرے آقا وہاں تشریف فرما ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو خیر سے پار لگا دے، گرے کوئی نہ، نقصان کسی کو نہ ہو۔ اگر آپ سن رہے ہوں تو میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بات کر دوں، ان کو پتہ چلا نا آقا دعا کر رہے ہوں گے، انہوں نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ڈردیاں نہیں لنگنا، دھمالاں پاؤ، وجد کرو۔ اے امام احمد رضا، اللہ آپ کی قبر انور پر بغیر حساب کے رحمت نازل کرے۔ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے پل، جہنم کے اوپر بچھا ہے، احتیاط سے گزرنا چاہیے، کوئی گر نہ جائے۔ فرمایا انسان بن، گرے وہ جسے محمد گزارنے نہ آیا ہو، ہمیں تو گزارنے کے لیے آقا آئے ہوئے ہیں۔
یا رسول اللہ گزرنا ہم نے تھا، گزارنے آپ آ گئے. فرمایا تم میرے کھاتے میں نہیں ہو. تھوڑا سا میں اور آپ کو آگے لے چلوں. نامہ اعمال تلنے لگا، ہر کسی کا تلے گا. میرا تلا، آپ کا تلا. میں آپ کا نہیں کہتا، آپ بہت نیک ہو. میرا نامہ اعمال تلا. آقا ساتھ کھڑے ہیں. فرشتوں نے کہا مولوی بڑی تقریریں کرتا تھا، اس کے تو اعمال ہی تھوڑے ہیں. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے کھاتے میں ڈال دو. میں ذرا سارے نو ویکھ لواں تے میں دعا کرنا، یا اللہ جڑا نبی دے کھاتے تے مسکراوے اینو کھاتے پا، تے جڑا منہ سجاوے دا ٹکا کے حساب لوی. ہن جنہیں حساب دینے این کر کے بیٹھ جاؤ، تے جنہیں نبی دے کھاتے پینے ذرا مسکرا کے بولو. اچھا مجھے نہیں پتا اس علاقے کا، لیکن میں نے جتنی دینی کتابیں پڑھی ہیں نا، جس رات کو نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی نبی کے میلاد پہ، صرف 2 شخصیات تھیں جو روئیں. ایک شیطان اور ایک یہودی. شیطان کی بھی چیخیں نکل گئی، محمد آ گئے میں اجڑ گیا. یہودیوں کی چیخیں نکل گئی، محمد آ گئے ہم اجڑ گئے. اور بیت اللہ جھومنے لگا. اس نے کہا میں سنور گیا. جو نبی کے آنے پہ اجڑے ہیں وہ آج تک اداس رہتے ہیں، جو سنورے ہیں وہ محمد کا جشن مناتے ہیں. اور آپ میں سے جو نبی کی آمد پہ سنورا ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے، اس کو میرے کھاتے میں ڈال دو، اس کو میرے کھاتے میں ڈال دو، اس کو میرے کھاتے میں ڈال دو. یا رسول اللہ اعمال تلنے تھے ہمارے اور آپ تشریف لے آئے تلوانے کے لیے. فرمایا تو میرے کھاتے میں نہیں تھا. لے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. امت تھی پیاسی، میرا نبی اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلانے لگا. یا رسول اللہ کسی نوکر کی ڈیوٹی لگا دیتے. فرمایا تو میرے کھاتے میں نہیں تھا. آپ سارے ادھر ادھر دیکھ لیں، گردن کی ورزش بھی کر لیں. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، پھر شاید نہ دیکھ سکیں. اب میری بات سنیں. جی آپ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ویسے میں آپ کو تقریر خود بخود سنا رہا ہوں، آپ نہیں ہیں اس ذوق میں. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو بتا دیں، جس نبی نے قبر میں تشریف لانا ہے، جس نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے، جس نبی نے نامہ اعمال پورا فرمانا ہے، جس نبی نے گرمی معاشر سے بچانا ہے، جس نبی نے شفاعت کر کے ہمیں بخشوانا ہے، جس نبی نے جام کوثر پلانا ہے، جس نبی نے خدا کے غضب سے چھڑانا ہے، ہم نے اس محمد کا جشن منانا ہے. میں ذرا ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں کہ کس بندے نے شیر بن کے کہا ہے ہم نے اس نبی کا جشن منانا ہے. اور شاہ صاحب قبلہ میں یہ کہنے لگا ہوں، بھائی جی آپ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، خدا کے لیے جس کے کلمے کی خوشی ہے اس کلمے والے کی بھی خوشی کر لو. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں علماء دیوبند آپ سے مخاطب ہوں، علماء اہل حدیث آپ سے مخاطب ہوں. کلمہ پڑھ کے خوش ہو تو خوشی کرو نا جس کے آنے سے کلمہ ملا ہے. قرآن کے مدرسے بنا کے خوش ہو تو خوشی کرو محمد عربی کی. نبی آئے ہیں تو قرآن ملا ہے، نبی آئے ہیں تو دین ملا ہے، نبی آئے ہیں تو ایمان ملا ہے، نبی آئے ہیں تو خدا کی پہچان ملی ہے. سن لو میرا یہ جملہ، جس کے سینے میں ایمان ہے جشن میلاد اس کی جان ہے. اچھا میں چاہتا ہوں میرے ملک میں اتحاد کی فضا ہو. میں کوئی اختلافی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اکٹھا ہونا ہے تو اپنے نبی پہ ہو جاؤ. آپ کو جتنا دیر کے بعد سمجھ آئے اتنا دیر کے بعد ہی سبحان اللہ. اکٹھا ہونا ہے تو اپنے نبی پہ ہو جاؤ. جس نبی کو بھیجنے کے بعد رب نے نبی بنانے بند کر دیے، کام مک گیا. اللہ نے نبی پاک کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کے اب نئے نبی بھیجنے بند کر دیے. یا اللہ کیوں بند کر دیے؟ فرمایا دوسرا محمد خزانے میں ہو تو بھیجوں. ایک ہی محمد ہے. اور میں ذرا آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو ایک اور بات کروں گا.
بہت سارے لوگ ہیں جو اہل سنت کو الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ سنی شرک کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے بزرگوں نے بت پرستوں کو کلمہ پڑھایا، الٹا شرک کا الزام بھی ہم پہ آیا۔ بت چھڑائے ہمارے بزرگوں نے ہیں۔ لیکن میں اور بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے نا سنی شرک کرتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں تجھے تیرے کلمے کی قسم اگر پڑا ہوا ہے، حیا کر کے بتا، جو سنی محمد کا شریک نہیں مانتے وہ خدا کا کیسے مانیں گے؟ آپ تک میری بات پہنچی ہے؟ ویسے جن تک پہنچی ہے وہ اونچی آواز سے بولیں بھئی، جو سنی کائنات میں دوسرا محمد نہیں مانتے وہ دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ ہم توحید یوں مانتے ہیں کہ اس خدا کا کوئی شریک نہیں جس نے حسن میں بے مثال محمد بنایا۔ چلیں تھوڑی سی بات میں اور بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ تھوڑے ذہناً میرے قریب ہو آئے ہیں، میں میرے پاک نبی کے حسن کا کوئی شریک ہی نہیں، منزہ عن شریک فی محاسن ہی، میرے نبی کے حسن کا کوئی شریک نہیں۔ میرا نبی سیرت میں محمد، میرا نبی صورت میں محمد۔ آپ کہیں گے تو یہاں رک کیوں گیا ہے؟ بھئی میں نے تو ابھی یہ کہا تھا نا کہ دوسرا محمد کوئی نہیں۔ اب میں اگلا جملہ کہنے سے پہلے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، ٹینشن فری ہے کہ سننا، جن میں محمد نظر آئے ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ تک بات ابھی پہنچی نہیں۔ جن میں میرا پاک محمد نظر آئے ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سارے ذرا حاضر ہو کے سننے، غیر حاضر نہیں رہنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جن میں محمد نظر آئے ان جیسا۔ آپ کہیں گے جی وہ کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشہۃ اللمعات میں کہتے ہیں، اللہ نے وجود محمد کے دو حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ اب میں ذرا دائیں بائیں دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ نبی کی جوڑی پہ خوش کون ہوا ہے؟ اللہ نے وجود محمد کے دو حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، چشم فلک نے دوسرا حسن بھی نہیں دیکھا، دوسرا حسین بھی نہیں دیکھا۔ آپ حضرات یوں کرتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ چلو یا اللہ جو حسن و حسین پہ سبحان اللہ کہے وہ حسنین کی قیادت میں جنت میں جائے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے وجود مصطفیٰ کے دو حصے کیے، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے حصے کو حسین بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نبی کی جوڑی کی محبت کو فرقہ واریت کی نظر نہ کرو، خدا کے لیے انسان بنو۔ کہتے ہو حسین کے نام کا جھنڈا وہاں لگا ہے، حسن کے نام کا جھنڈا وہاں لگا ہے۔ لوگوں، حسن و حسین کو جھنڈے دیکھ کے نہ مانو، محمد کے کندھے دیکھ کے مانو۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اب میں جان بوجھ کے آہستہ آہستہ بات کروں گا، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے۔ اس کندھے پہ حسن، اس کندھے پہ حسین۔ ماشاءاللہ، سارے ذرا سوچ لو جے رب زبان دیتی ہے دا اچار پانا جے۔ نبی پاک کے ایک کندھے پر حسن، دوسرے کندھے پر حسین۔ چلو اس سے اگلی بات کرتا ہوں، کیا کہنا حسنین کا جن کو نبی چھاتی پہ لٹائے؟ اچھا، جن کی زبان نہیں ہے وہ نہ کہیں، جن کی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ کیا کہنا حسنین کا جن کو نبی گود میں بٹھائے؟ اور میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، جو اس پر نہ بولا اس کا مقدر ہی نہیں ہے۔ ارے کیا کہنا حسنین کا جن زلفوں کی رب قسم فرمائے نبی وہ حسنین کو پکڑوائے؟ اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنی محبت والے لوگ ہیں۔ ارے کیا کہنا حسن و حسین کا کہ جن کو نبی اپنی زبان چسائے؟ چلیں اب اگلے جملے پہ دیکھتا ہوں، یار اس طرح جتنے حسن و حسین کے نوکر ہو نا وہ سارے بولو، اور باقی جو کسی اور کمپنی کے ہو بالکل نہ بولو۔ اور کیا کہنا ان کا جس جوڑی کی زبان کو میرا نبی خود چوسے؟
باری سارے ہاتھ چوک کے کٹھے آکو نہ سبحان اللہ میں ویکھ لواں ایک تو بھائی جی تانوں ویکھن واسطے بھی مینوں چارے پاسے چکر لانا پیندا ہے اینا تے مائیاں بھی پردہ نہیں کردیاں جنہ تسی جلسے چ لوک کے بیندے ہو اللہ کرے ساڈیاں تھیاں بہناں پردہ کرن ایدے تے بھی آمین نہ آکھیا جائے میں رب سن نہ لوے پھر سنو اچھی طرح سے حسنین کریمین کبھی نبی کے کندھوں پر کبھی مصطفیٰ کی چھاتی پر کبھی آقا کی گود میں کبھی آقا کے سجدوں میں کبھی آقا کے خطبے میں کبھی آقا کے خطاب میں کبھی آقا کی زبان چوسیں کبھی آقا ان کی زبان چوسیں اچھا ہم تو چونکہ سنی ہیں الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں جو نالین نبی کے قدموں سے لگے اس کا نقش مل جائے تو ہم مقدر کے دھنی ہیں میں کہتا ہوں نالین تو قدموں سے لگی ہے حسنین تو خون محمد سے بنے ہیں پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں حسن میں بھی نبی کی صورت حسین میں بھی نبی کی صورت مشورہ دے رہا ہوں فرقہ واریت کا چشمہ لگا کے حسنین کو نہ دیکھو اللہ غیرت کا سرما عطا کرے تو حسن میں بھی محمد دیکھو حسین میں بھی محمد دیکھو چلے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں رسول اللہ کے تمام صحابہ جنتی نہ ڈلا شلا نہیں ہونا تمام امتوں میں آقا کی امت افضل ساری امت میں نبی کے صحابہ افضل اور تمام صحابہ میں جناب صدیق اکبر افضل اب میری ایک بات سنیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جی صحابہ سب سے افضل کیوں ہیں تو جو جواب بزرگوں نے دیا ہے وہ دینے لگا ہوں کہا جتنا صحابہ نے پاک نبی سے پیار کیا اتنا کسی نے کسی سے نہیں کیا اچھا صحابہ سب سے افضل کیوں ہیں کہا جتنا صحابہ نے پاک نبی کا ادب کیا اتنا کسی نے کسی کا نہیں کیا میں مسجد میں بیٹھا ہوں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں علامہ قاضی یاد نے یہ سب کچھ لکھا ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا جتنا نبی کے صحابہ کو میں نے محمد عربی کا ادب کرتے دیکھا ہے اتنا کسی کو کسی کا ادب کرتے نہیں دیکھا بالکل سچی بات ہے جناب ابو سفیان نے کہا تھا جتنا نبی سے پیار نبی کے صحابہ کرتے ہیں اتنا کوئی کسی سے نہیں کرتا سنیوں میں تم سے مخاطب ہوں سلام نبی کے صحابہ کو جتنا انہوں نے نبی سے پیار کیا اتنا کسی نے کسی سے نہیں کیا جتنا صحابہ نے نبی کا ادب کیا اتنا کسی نے کسی کا نہیں کیا ارے صحابہ اس لیے اونچے ہیں کہ جتنا وہ نبی کے عاشق ہیں اتنا کوئی نہیں مسجد میں بیٹھے ہو ایمان سامنے رکھ کے مجھے بتاؤ جو نبی سے سب سے زیادہ پیار کریں وہ تو اونچی شان والے ہیں اور جن سے نبی سب سے زیادہ پیار کرے چلے میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تمام صحابہ آقا سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرا نبی سب سے زیادہ پیار سیدہ زہرا سے کرتا ہے جو زہرا پاک کا نوکر ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے اور حضرت انس راوی ہے میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے فرمایا حسن و حسین تو میرا نبی سب سے زیادہ پیار حسن سے کرتا ہے حسین سے کرتا ہے میں نے تسی ویکھو صحابہ دی باری بھی تسی سارے نہیں بولے اہل بیت دی باری بھی نہیں بولے ہے اسے علاقے دے ہو چلو میں ایک باری پھر تو انہوں موقع دینا جڑا بندہ بول سکتا ہے میرے آقا سیدہ زہرا سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اس پر میں گواہی بھی دے دوں تاکہ بعد میں کسی کا دماغ خراب نہ ہو مراد رسول حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم اور حضرت عمر کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گا جس کو خدا سے نبی مانگ کے لے کسی گھٹیا آدمی کو کیا پتا وہ عمر کس شان کا مالک ہے عمر میرے نبی کی ڈیمانڈ ہے عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے وہ جناب عمر سیدہ زہرا کو کہتے ہیں اے سیدہ حضور کے بعد میں سب سے زیادہ عقیدت آپ سے رکھتا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے نبی پاک سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے اچھا سیدہ پاک سے آقا سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حسن و حسین سے آقا سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور مولا علی
یہ میں پہلا مجمع ویکھیا جڑا مولا علی تے بھی بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہے. مولا علی نہیں ایک باری پھر مولا علی. شاہ صاحب مجھے نہیں پتا علی نے مارا مرہب کو ہے مسلمان کو تھوڑا جی وہ کہتے ہیں بات کر لیں. سنیے مولا علی جڑے علی علیہ اونچی آواز نال بولو. میں شاہ صاحب آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی علی مارے مرہب کو منہ سوجے مسلمان کا, علی کی تلوار کاٹے کافروں کو, نام آئے تو لوگ سوچنا شروع کر دیں. میں سادہ سا مشورہ دیتا ہوں, کلمہ پڑھ لیا ہے تے اوکھا سوکھا ہو کہ نبی دے ویر نو بھی مان. اور میں تو بڑا اللہ کی قسم بغیر ٹینشن کے کہہ رہا ہوں, علی کا نام لو ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو سمجھو منافق بیٹھا ہے, بندہ خوش ہو جائے سمجھو نبی کا عاشق بیٹھا ہے. آگ لگے اس عقیدے کو جس سے علی برداشت نہیں ہوتا, اور آگ لگے اس وجود کو جس سے علی برداشت نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کو علی دکھا کے نبی نے اعلان کیا تھا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جس کا نبی مولا ہے وہی ہاتھ کھڑا کر کے بولے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سن لو, جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا. جو علی والا وہ نبی والا, جو نبی والا وہ علی والا. ارے جو یا نبی کرے گا وہ یا علی کرے گا. حضرت مولا علی آئے, سرکار بیٹھے ہیں, حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے نبی اٹھے, علی کو سینے سے لگایا, چوما. حضرت عباس نے کہا حضور آپ کو علی اتنا پیارے ہیں؟ تو سنیے میرے نبی کا جواب, فرمایا چچا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ علی سے میرا رب پیار کرتا ہے. آپ حضرات میں نے فیل اب کیس دائر کر دیا, اب آپ نے فیصلہ سنانا ہے. حضرت سیدہ زہرا سے سب سے زیادہ محبت میرے آقا کریں, حسنین سے سب سے زیادہ محبت میرے آقا کریں, علی پاک سے سب سے زیادہ محبت میرے آقا کریں. تو جن سے نبی سب سے زیادہ محبت کرے تو ان سے تو زیادہ محبت سنت ہوئی, اور سنت ہی تو سنیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق عقیدہ اہل سنت سے ہے وہ تمام صحابہ کی عزت کر کے اعلیٰ درجے کی مودت اور محبت محمد عربی کے خاندان سے کرتا ہے. اور دیکھیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم سے نوازا. اب میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں تاکہ شاید آپ آہستہ سنیں. علی پاک کی ولادت ہوئی تو علی پاک کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان دی. زہرا پاک کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان دی. حسن پاک کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان دی. حسین پاک کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان دی. شاہ صاحب مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام حسن پاک کی شان میں ان کا ایک شعر ہے, پتہ نہیں جان بوجھ کے نہیں پڑھا جاتا یا کسی کی توجہ نہیں گئی. میں نے یہ شعر پڑھا ہے, میں نے کہا واہ احمد رضا تو کیسا فقیر آل مصطفیٰ ہے. وہ شعر سنیں گے تو آپ بھی, میں شاہ جی آپ کو سناتا ہوں باقی آپ کا صدقہ سن لیں. وہ کہتے ہیں سرکار امام حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں جان حسن. ابھی جو آگے جملہ ہے نا وہ میں نے شاہ صاحب کی طرف رخ اس لیے کیا ہے کہیں آپ اس کی بے قدری کر بیٹھیں اور میں گناہگار ہو جاؤں. کہتے ہیں ایمان حسن, یہ ہے میرا احمد رضا. کہتے ہیں جان حسن, ایمان حسن, ابھی آگے بھی ہے کان حسن, شان حسن. اب مصیبت یہ ہے سمجھانا بھی پڑے گا نا, آپ کو نہیں سمجھ آئی. حسن کی جان حسین, ایمان حسن. کہتے ہیں کائنات کا حسن یہ ہے کہ مومن ہو, اور حسن کا ایمان حسین ہے.
تھوڑا سا آگے چلے، کان حسن، آپ حسن کی کان ہیں. کان سے مراد یہ نہیں ہے جیسے نمک کی کان میں جو گر جاتا ہے وہ بھی نمک ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسین تو اتنا سونا ہے جو تیرے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے. آپ میں سے جو کوئی سونا ہو حسین کے ساتھ لگ کے وہ اونچی آواز سے بولے. میں ذرا وضاحت کر دوں، حسین کی آل سونی، حسین کے آبا و اجداد سونے، حسین کی اولاد سونی، حسین کے فقیر سونے، حسین کے نعرے لگانے والے سونے، حسین کا یوم منانے والے سونے، حسین کا لنگر چلانے والے سونے. میرا یہ جملہ سن لو، اور کسی کوڑے کو اللہ حسین کے قریب آنے نہیں دیتا، کسی سونے کو حسین سے دور جانے نہیں دیتا. اور آپ کو اللہ توفیق دے تو کہہ لیں سبحان اللہ. اور آگے امام احمد رضا کہتے ہیں اے جمالت لمے شمے من را امداد کن، کہتے ہیں اے تصویر محمد میری امداد کر. یہ ہے سنیت. اور امام حسن دیکھتا ہوں میں آپ کتنا سنتے ہیں، زلف مصطفیٰ والی، ابرو مصطفیٰ والے. یار اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے سبحان اللہ کہہ کے آپ سب کو بخش دوں، پھر آپ کو کہوں نہ میں آپ ہی لگا رہوں. اگر خود کہہ سکتے ہو تو کہہ لو. ابرو مصطفیٰ والے، پیشانی مصطفیٰ والی، لب لال مصطفیٰ والے، خد و خال مصطفیٰ والے، لہجہ مصطفیٰ والا، سینہ مصطفیٰ والا، سوچ مصطفیٰ والی، حوصلہ مصطفیٰ والا. زمانے نے دیکھا کہا یہ تو حسن ہے. یہ نبی پاک کی آل ہے. اور دیکھیے میرے نبی نے حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی، حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی، مولا علی کے منہ میں زبان رکھی، زہرا پاک کے منہ میں زبان رکھی. صرف میرا ایک جملہ سن لیں، جن کے منہ میں نبی اپنی زبان رکھ دے تم بھی زبان ان کو دے دو. میں دیکھو نا سر جھکا کے کہہ رہا ہوں بھائی جی، ہر نماز میں درود پڑھ لیتے ہو تو بعد میں بھی اوکھے سوکھے ہو کے ذکر کر لیا کرو. عبادت میں درود پڑھا جا سکتا ہے، جلسے میں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. مولوی ہو پیر ہو، جو آل سے جلے اسے بے ضمیر سمجھو، جو آل سے پیار کرے اسے محمد کا فقیر سمجھو. میرے نبی نے چاروں کے منہ میں زبان رکھ کے دنیا کو ایک سبق بتا دیا. شاہ جی سنیے وہ سبق کیا ہے؟ فرمایا گنو تو 5 ہیں، زبان ہماری ایک ہے. اگلا جملہ سن لیں، اور ایک سبق بھی دیا، کہا میرے منہ میں خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. ایک اور سبق بھی دیا، جن کو ان کی ہاں ہے میری بھی ہاں ہے، جن کو ان کی نہ ہے میری بھی نہ ہے. لیں جی آج کی تقریر کا میرا آخری بات اور اس کے بعد گفتگو ختم. تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے اور وہ میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ جب مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نا، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک علیہم السلام تشریف لے جا رہے تھے اور جا کے پھر بیٹھے. بس اعلیٰ حضرت گولوی کی میں یہ بات، اور گئے کیوں تھے؟ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضور گئے تھے ان کو توحید سمجھانے کے لیے. صرف 5 تن پا کے گئے. آقا کسی اور کو لے جاتے، ہم تو ہر کسی کو مانتے ہیں جس کو نبی منوائیں. آقا کسی کو نہیں لے گئے تو ہم آقا کو مشورے نہیں دیتے، ہم تو ماننے کے پابند ہیں. یا رسول اللہ آپ 5 ہی گئے ہیں. فرمایا خدا کو منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں. اور میں ادھر ایک اور جملہ کہہ دوں اگر آپ بوجھ محسوس نہ کریں، خدا کو منوانے کے لیے بھی 5 کافی ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے بھی 5 کافی ہیں. اچھا تاجدار گولڈا نے جو بات کی ہے، جب یہ 5 تن پاک اس جگہ پر بیٹھے، میں اب آہستہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پلے پڑے. حضرت تاجدار گولڈا کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کی عزت کا واسطہ، 5 تن پاک کی عزت کا واسطہ نہیں،
اس وقت کی عزت کا واسطہ جب پنج تن پاک اکٹھے بیٹھے تھے مبالے کے لیے، مجھے بخش، میری آل اولاد کو بخش، میرے مریدین کو بخش، حضور کی ساری امت کو بخش۔ اور واسطہ کس چیز کا دیا؟ اس وقت کی عظمت کا، جب پانچوں کا واسطہ نہیں، وہ جس وقت میں پانچ اکٹھے ہوئے۔ اور یہ چونکہ سید ہیں، ہم سارے نوکر ہیں سیدوں کے، میں ذرا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کہنے لگا ہوں۔ مباہلے کے لیے تو ایک دن اکٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ تجھے پاک زہرا کے اس پاک حجرے کا واسطہ جہاں پنج تن پاک اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ دیکھیں میں دعا کرنے لگا ہوں، اب دعا پہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے پاک زہرا کے اس پاک حجرے کا واسطہ جس میں پنج تن پاک اکٹھے ہوتے رہتے تھے، یہاں آئے ہوئے بھی سب کو بخش، حضور کی ساری امت کو بھی بخش۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حضور کے میلاد کے موقع پر افراتفری نہ مچاؤ۔ جنہوں نے مرضی سے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے نبی کی آمد کا جشن بھی مل کے مناؤ۔ میں UK، یورپ، امریکہ جاتا رہتا ہوں، وہاں 25 دسمبر کو عیسائی اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہیں۔ بے وقوفو، اچھی شے تو بندہ کسی سے بھی سیکھ لے، ان کو جناب عیسیٰ نہیں بھولے، ہم محمد کیسے بھلا دیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دیوبندی وہابی شیعہ سنی کی جنگ میلاد پہ ختم کر دو۔ میرا نبی تو اکٹھا کرنے آیا تھا، آؤ کلمہ پڑھ لیا ہے تو مل کے خوشی منا کے بتا دیں ہمیں دیندار ہونے کی بھی خوشی ہے، حضور کے تشریف لانے کی بھی خوشی ہے۔ اور یہ پیچھے جتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور میرا چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو بہت بڑا سمجھنا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، میں خود کلمہ پڑھتا ہوں، تبرکاً آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے، مجھے بتائیں آقا کو امت پیاری ہے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں آقا کو امت پیاری ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاہ صاحب علماء بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ایک فقیر سا بندہ ہوں، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جب حضور کو امت پیاری ہے تو حضور کے امتیوں سے جلتا کیوں ہے؟ کبھی کہتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا، کبھی کہتا ہے یہ نہیں لگتا، کبھی کہتا ہے یہ نہیں لگتا۔ ظالم تجھے نہیں پتا کہ یہ بھی نبی کو پسند ہے؟ میرا نبی جن کے لیے رو رو کے راتیں گزارے، تو عاشق ہے کہ جو امت نبی کو پسند ہے تو اس میں نفرت پھیلاتا ہے؟ نبی تو گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا، میرا نبی تو کہتا ہے یا اللہ اگرچہ مجرم ہیں پر میرے ہیں۔ کسی سے دشمنی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کر یہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ ہم میلاد کے لنگر چلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا اگر پتہ چل جائے کہ جس غریب کا کوئی نہیں اس کا بھی نبی ہے، جس کمزور کا کوئی نہیں اس کا بھی نبی ہے، اگر کسی کا MNA واقف ہے، کسی کا MPA واقف ہے، اسے کہتا ہوں عقل کر، اس غریب کا بھی محمد عربی ہے۔ نبی رحمت کے امتی ہو کر ہم نفرتیں بانٹتے ہیں۔ جی ہماری ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک برادری ہے، اللہ نے 4 بازو بھی دیے ہیں، اور یہ تو اکیلا گھر ہے، یہ ہمیں گھور کے کیسے دیکھتا ہے؟ اوے ظالم حیا کر، رب کو بازو دینے بھی آتے ہیں، فالج کرنا بھی آتی ہے۔ ایک ہی حادثے میں پوری فیملی رب اجاڑ بھی دیتا ہے۔ تو نے گھر میں کتا رکھا ہو، کوئی چھیڑے تو لڑ پڑتا ہے، تجھے کتا پیارا لگتا ہے، رب نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بے عزت ہونے کے لیے تو نہیں بنایا۔ دیکھیے جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے کسی کے پاس لباس نہیں تھا، جب دنیا سے جائیں گے اللہ عطا کر دے تو 2 چادریں نصیب ہوں گی۔ امیر و غریب کا آتے ہوئے بھی حال ایک ہے، جاتے ہوئے بھی حال ایک ہے۔ 4 دن کے پیسوں نے مت مار دی۔
بنا مٹی سے ہے جانا مٹی میں ہے، آکڑ کس بات کی؟ میرے نبی کے نام کے 2 نعرے لگا لیے، جنت جیب میں ڈال لی۔ نبی تو انسان بنانے آئے تھے، وہ محمد عربی کے غلام کہاں دکھائی دیں گے؟ ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا اگر میں چاہتا تجھے بھی کروڑ پتی بنا دیتا، میں نے تو غریب بنایا تھا حکمت کے تحت، لوگ تجھے غریب بن کے سمجھ کے ستاتے رہے، آج میں تیری شان دکھانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا شان دکھانا چاہتا ہے؟ فرمایا جس نے تجھ سے اچھا سلوک کیا تھا وہ دولت مند کھڑے ہیں حساب دینے کے لیے، جس نے اچھا سلوک کیا تھا جا اس کا ہاتھ پکڑ لے، میں بغیر حساب کے جنتی کر دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو غربت کوئی شے نہیں ہے؟ اور میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں اپنی غربت کو امیروں کی چوکھٹ پہ ذلیل نہ کرو، اس غربت کا سودا چوکھٹ محمد پہ کرو۔ پتہ نہیں کسی کو پسند نہ بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے نبی نے امیر نہیں خریدے، اگر خریدا ہے تو غریب بلال خریدا ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی روش کو تبدیل کرو، غریبوں سے پیار کرو، امیروں سے پیار کرو، جس سے بھی پیار کرو یہ سمجھ کے پیار کرو نبی کی امت میں ہے، اس سے پیار کریں گے تو مدینے والا خوش ہوگا۔ اگر میلاد کے موقع پر ہمارا یہ جذبہ آ جائے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھر گھر میں جشن ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سید صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا سیدوں سے اتنا تعلق ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے ایک بندے نے دعوت دی ہے اور کتنے سیدوں کے فون آ گئے ہیں، اللہ یہ آل کا صدقہ۔ اب اذان سے پہلے ذرا 1 منٹ، میرے ساتھ ایک ساتھی ہے وہ ایک منقبت سیدہ زہرا پاک کی پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی پڑھ لے نا بی بی پاک کی منقبت، چلیں جلدی کر۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، کونین جس دن آئے حسنین دی مائے، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں، اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، محمد دی جہڑی جائیں حسنین دی مائیں، محمد دی جہڑی جائیں حسنین دی مائیں، ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلا، پردہ نشین جو نے اونا عورتاں دی واللہ، اونا عورتاں دی واللہ، جو امیر کاروائیں حسنین دی مائیں، جو امیر کاروائیں حسنین دی مائیں، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
अहबाब ज़ीबाकार, आप जितने मेहमान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, बिलखसूस जनाब मोहतरम व मुकर्रम फ़ख्र अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुम कुदसिया और जनाब चौधरी मसैयब साहब के साथ सलामाबाद से बहुत ज़्यादा दोस्त तशरीफ़ लाए। मैं सबका तहे दिल से अपनी तरफ से और आल जाने डोगा शरीफ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने दीगर दोस्त अबाब तशरीफ़ लाए हैं, जनाब चौधरी हसनैन अली कायरा साहब जो कि तहसीलदार हैं इस्लामाबाद से, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब के भतीजे जनाब कमर ज़मान कायरा साहब मसरूफ़ थे इसलिए वो ना आ सके, उनकी जगह पर तशरीफ़ लाए, उन्हें भी हम खुशामदीद भी कहते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हमारे गुजरात की अजीम शख्सियत ईदी ऑफ गुजरात जो कि सरपरस्त हैं अल महमूद ट्रस्ट के, जो कि बच्चियों की इज्तमाही शादियां करवाते हैं और अभी 21 तारीख को भी 25 शादियां जो हैं वो करवा रहे हैं ये। और इनके साथ शेख यकूब साहब जो कि अल मुमताज़ फाउंडेशन के सरपरस्त हैं और जनाब अरशद महमूद साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं जनाब रेजिडेंसिया हाउसिंग सोसाइटी मंडी बावलदीन विंग और गुजरात विंग। और ये जहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर ये आखिरत का सौदा भी कर रहे हैं। इन्होंने ये मशावरत की है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी हम तैयार करेंगे उसमें हम 100 घर जो है वो गरीबों के लिए तैयार करेंगे और उन्हें पूरी सहूलत यानी बिजली के बिल, सिक्योरिटी के अखराजात भी हम प्रोवाइड करेंगे। और हर सोसाइटी के अंदर जिली लेवल का यानी गुजरात में अगर बनेगी तो वहाँ पर गुजरात का बड़ा जच्चा बच्चा फ्री हॉस्पिटल जो है वो भी कायम किया जाएगा। और आलीशान जो मंडी में बनेगी उसमें 4 कनाल पर मस्जिद जो है उसके लिए भी जगह वक्फ की है यानी। और इसके अलावा गुजरात में फ्री डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं और एक और भी डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जज्बात में भी मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। और शेख यकूब साहब अल मुमताज़ फाउंडेशन के सरपरस्त हैं, वो आज से 15 साल पहले से लेकर आज तक कमो बेश 22-23 या इससे भी ज़्यादा 22-23 बच्चियों की शादियां करवा चुके हैं। मुकम्मल जहेज भी देते हैं, खाना भी देते हैं। और सबसे मज़े की बात जो है अरशद महमूद साहब का लादा ट्रस्ट है वो उसके तहत शादियां करते हैं गरीब बच्चों की। लेकिन मज़े की बात है ये दोनों शख्सियात जो हैं ना प्रेस में कोई तस्वीर लगवाते हैं और ना उस दिन मैरिज हॉल में जाकर अपनी तस्वीरों का सेशन करवाते हैं। ये बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जज्बात को सलामत रखे। और जितने अहबाब आप तशरीफ़ लाए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए।